السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ ومن والاہ، اما بعد۔ السلام۔ آج زکوٰۃ کے اس شرعی کورس کے اندر زکوٰۃ کے متعلق چند اہم اور مفید باتیں بتلانا چاہتا ہوں جو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ کا معنی، مطلب، مفہوم اور ارتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم سمجھیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی، زکوٰۃ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو زبان کی حیثیت سے سمجھنے کے لیے لغوی کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکی، صفائی، اضافہ اور بڑھوتری، برکت اور تعریف وغیرہ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاکی، صفائی، بڑھوتری، اضافہ، برکت اور تعریف وغیرہ۔ لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہی سے اس بات کا بھی ہمیں علم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب چیز ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے بڑھنا، اس کے معنی ہے پاکی اور صفائی، ستھرائی۔ اس کا لغوی معنی ایک اور ہے کیا؟ برکت، کسی چیز میں زیادتی ہو جانا، تعریف وغیرہ۔ تو یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں، دین اسلام میں، اسلامی طور پر زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، اب اسے ہم سمجھیں۔ تو اسلام میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے خاص شرطوں کے ساتھ، مخصوص یعنی خاص لوگوں کے لیے خاص وقتوں میں اور خاص مال میں، خاص دھن میں شرعی طور پر مخصوص واجب حق ادا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مخصوص شرطوں کے ساتھ، یعنی خاص شرط کے ساتھ خاص لوگوں کو، کچھ مخصوص مسلمانوں کو، مخصوص لوگوں کو خاص وقت میں خاص مال میں سے شرعی طور پر، دینی طور پر واجب حق نکال کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ ہے زکوٰۃ کی شرعی تعریف۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ خاص شرطیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور زکوٰۃ کچھ خاص ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، سارے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ خاص وقت میں نکالا جاتا ہے، جب مال پر پورا سال بیت جائے، ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے
خاص خاص مالوں میں سے زکات نکالی جاتی ہے، ہر مال میں زکات نہیں ہے، خاص خاص مالوں میں. اور شرعی طور پر زکات نکالنا یہ اللہ کا حق واجب حق ہے. اور زکات نکالنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا. یہ زکات کے لغوی اور شرعی تعریف ہے، اور یہ سارے معنی قرآن و حدیث کے اندر مختلف جگہوں پر آئے ہیں. زکات کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے دل کی صفائی، اس کو تزکیۃ النفس کہا جاتا ہے. دل کی صفائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا، ہے نا، صاف ستھرا کر لیا. کن چیزوں سے پاک و صاف کر لیا؟ اپنے دل کو. سب سے بڑی گندگی شرک سے، کفر سے، منافقت سے، گناہوں سے اور نافرمانی سے اور برے اخلاق سے. تو یہ ہے تزکیہ نفس، دل کی صفائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ قد افلح من زکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، شرک سے، کفر سے، منافقت سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور گندے اور برے اخلاق سے. تو زکوٰۃ کی پہلی قسم کیا ہے؟ دل کی صفائی. اور یقیناً اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے کی دل کی صفائی شرک سے، کفر سے یا منافقت سے نہیں ہوئی تو اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ دل میں اگر کفر ہے، دل میں اگر شرک ہے، دل میں اگر نفاق اعتقادی منافقت ہے تو کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے. زکوٰۃ کی دوسری قسم ہے جسم کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ. زکوٰۃ کی دوسری قسم کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ. اور یہ کیا ہے؟ رمضان کے اخیر میں عید کی نماز سے پہلے جو زکوٰۃ فطر یا فطرانہ ادا کرتے ہیں، یہ ہے بدن کی زکوٰۃ. علماء اور محدثین نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقہ فطر کو بدن کی زکوٰۃ کہا ہے نا. اور جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ، چاہے بچہ ہو چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، سب کے اوپر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے. زکوٰۃ کی تیسری قسم جس سے متعلق یہ کورس ہے، یہ شرعی کورس ہے، مالوں کی زکوٰۃ. کس کی زکوٰۃ؟ مالوں کی زکوٰۃ، دھن کی زکوٰۃ، دولت کی زکوٰۃ. اور مال کی زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. مال کی زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. اور اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت دی ہے میرے بھائیو ساتھیو، کیونکہ اس کے اندر مسلم سماج سے غربت، خود غرضی، انا پرستی ختم ہوتی ہے اور انسانی سماج کے اندر پیار و محبت، اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. تو زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ. اب انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ اگلے درسوں میں آپ جانیں گے کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کی کتنی قسم ہوئی؟ 3 قسم. ایک ہے تزکیۃ النفس، دل کی صفائی. دوسرا بدن کی زکوٰۃ، صدقہ فطر. تیسرا
مالوں کی زکوٰۃ، دھن کی زکوٰۃ، دولت کی زکوٰۃ، اور اسی تعلق سے یہ کورس رکھا گیا ہے۔ اب آئیے ہم بحیثیت مسلمان زکوٰۃ کے مقام اور رتبے اور اہمیت کو جانیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کتنا بلند بالا مقام اور رتبہ اور حیثیت ہے۔ زکوٰۃ کی جب تک ہم حیثیت نہیں سمجھیں گے، اس کی ادائیگی میں ہمیں انٹرسٹ اور لذت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی اہمیت کو، کسی چیز کے رتبے اور حیثیت کو سمجھ جاتا ہے تو اس چیز کے ادا کرنے میں اسے سکون و اطمینان اور لذت میسر ہوتی ہے، اور اگر نہیں تو خالی وہ ڈیوٹی بجاتا ہے، عبادتوں کی جو روح ہے، جو اصل ہے، وہ اس سے خالی رہتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت بہت ہی کئی انداز سے علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کہ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دونوں شہادت یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد کیا؟ اقام الصلاۃ، 5 وقتہ نماز کو قائم کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن، تیسری بنیاد کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ دینا۔ اور اسلام کا چوتھا رکن کیا ہے؟ صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اور اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اسلام کی جن 5 چیزوں پر، جن 5 کھمبوں پر بنیاد ہے یا چھت ہے، اس میں سے زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا کھمبا ہے، اسلام کی تیسری بنیاد اور اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادوں میں سے تیسری بنیاد بنایا تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے زکوٰۃ کا درجہ اور مقام اور حیثیت ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ زکوٰۃ کی اہمیت آپ اس سے بھی سمجھیں کہ اللہ تعالی کے یہاں عبادتوں میں، بندگیوں میں ایمان اور توحید کے بعد سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ نماز۔ ایمان اور توحید کے بعد اللہ تعالی کے ہاں ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر لگ بھگ 27 آیتوں کے اندر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، اور فوراً کیا ذکر کیا؟ زکوٰۃ۔ ایک اہم عبادت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ ایک ہی آیت میں لگ بھگ 27 جگہ، ایک ہی آیت، یہ نہیں کہ الگ الگ، ایک ہی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، یا نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ کتنی جگہوں پر؟ 26 جگہوں میں، تو ایک ہی آیت میں، اور ایک جگہ تھوڑا سا لگا ہوا، اور 3 جگہ 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز زکوٰۃ کو اکیلے ذکر کیا ہے، اکیلے۔ تو 27 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 30 جگہ پر۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے۔ صدقہ کو بھی
زکوٰۃ صدقہ کہہ کر کے زکوٰۃ مراد لیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 12 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 12 جگہوں پر۔ تو کل کتنی جگہ ہو گئی؟ 32 جگہ، 42 جگہ کل ہو گئی، 42 جگہ کل ہو گئی۔ تو اب یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ نہیں، کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں زکوٰۃ کے نام پر، کہیں صدقات کے نام پر، اور کہیں مستقل طور پر لگ بھگ 42 جگہ میں، 42 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 42 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کا رتبہ اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی حیثیت اس سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر ان گنت جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، ان گنت جگہوں پر زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے، یا زکوٰۃ کے فائدے کا ذکر آیا ہے، یا زکوٰۃ نہ دینے والوں کی گناہوں کا ذکر آیا ہے۔ یعنی جہاں قرآن نے زکوٰۃ کو اہمیت دی ہے، وہیں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور زکوٰۃ کے مقام اور رتبے کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگائیں کہ صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی خالی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، آپ سے پہلے جو شریعت تھی، آپ سے پہلے جو دین تھا، اس دین کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس دین کے اندر بھی زکوٰۃ کا، یہ نہیں کہ وہ دین جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اسی دین کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، بلکہ آپ سے پہلے نبیوں کی شریعت میں جس طرح نماز کا ذکر ملتا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی شریعت میں، رسولوں کے پر اتاری گئی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر 73 آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت اسحاق کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بارے میں، اور یہ ہمارے نبی سے پہلے والے ہیں کہ نہیں ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان لوگوں کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو رہنما بنایا ہے، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کیا ہے اچھائیاں کرنے کا، حکم دیا انہیں کہ اچھائیاں کریں، اور کیا کریں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے یعقوب کو، ہم نے اسحاق کو، ہم نے ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ اچھے کام کریں، اور کیا کریں، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور ہمارے عبادت گزار بندے بنیں۔ تو گویا زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب عبادت ہے، ساری شریعت کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ تو جب زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تو یہ زکوٰۃ اللہ کے محبوب عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، نماز کو قائم کر کے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اب اگر وہ نماز نہیں قائم کرتا، وہ توحید اور ایمان سے خالی ہے نا، تب اس کا مال خالی خرچ ہوتا، کیونکہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے،
پہلے پہلی بنیاد ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی کئی آیتوں میں، ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کی کتاب میں یاد کرو، دیکھو پڑھو کہ وہ ایک سچے وعدے کے سچے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے رب کے ہاں وہ پسندیدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اس آیت کریمہ میں تعریف فرمائی، کس بنیاد پر؟ کہ اسماعیل نماز قائم کرتے تھے، اسماعیل زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں تعریف فرمائی ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی برائی بھی کی ہے، ان کی مذمت بھی بیان کی ہے، ان پر قدغن لگایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے جہنم ہے، مشرکوں کے لیے جہنم ہے۔ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ مشرکوں کے ہاں جہاں بہت سارے گھناؤنے عادت ہیں، انہی گھناؤنے عادتوں میں سے کئی گھناؤنی عادت کیا ہے؟ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو مشرکوں میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے۔ جنت میں داخلے کے سببوں میں سے، اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا اسباب بیان کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جنت میں داخلے کا سبب بنایا ہے، سبب بتلایا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کی فرضیت علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ کہاں ہوئی تھی؟ مکہ ہی۔ لیکن تفصیل کے ساتھ کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کب ادا کیا جائے گا، کتنا ادا کیا جائے گا، یہ نازل ہوا مدینہ کے اندر سن 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ کا جنرل حکم ادا کرنے کا فرضیت یہ مکہ ہی میں ہوئی تھی، زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ دو، لیکن تفصیل کے ساتھ کہ کب زکوٰۃ دو، کن مالوں میں زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ دو، اس تفصیل کے ساتھ یہ کب فرض ہوئی ہے؟ مدینہ کے اندر سن 2 ہجری کے اندر۔ یہی راجح قول ہے علماء کرام کے یہاں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اسلام میں زکوٰۃ کی شان بہت اونچی ہے۔ کیوں اونچی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور بندوں کے استعمال کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی، بندوں کی تجارت کے لیے، بندوں کے زیب و زینت کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ سونے ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، غلہ جات ہے، چوپائے ہیں، وغیرہ وغیرہ، روپے اور پیسے وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بے شمار دیا، بندوں کو
بے شمار دیا. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے غریب انسانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے کچھ معمولی مقدار فرض اور واجب کیا. اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے. اللہ نے اپنے دی ہوئی دولت میں ہمیں جیسے غریب لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں میں سے مسلمانوں کے غریب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، اس سے اندازہ کرو قتال کرنا، زکوٰۃ روکنے والوں سے جنگ کی جائے گی. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. جو زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائیں گے. جو اگر کوئی چاہے وہ زکوٰۃ ادا ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگر کوئی مسلمان ہے زکوٰۃ ادا کر رہا، دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ ادا کر رہا ہے. کیونکہ زکوٰۃ کا فرض کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، سنت رسول سے ثابت ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس سے جنگ چھیڑی جائے گی. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا. کون کہتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا. کس کی طرف سے آپ کو حکم ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے. جب تک اقرار نہیں کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، جب تک اس بات کی گواہی نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، شہادتین دونوں گواہی، جب تک یہ نہ کہے ان سے جنگ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور کب تک جنگ کرنے کا حکم دیا؟ یہاں تک کہ اقرار کرنے کے بعد وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم نہ کرنے لگا. گویا نماز کے چھوڑنے والوں سے بھی جہاد ہے حکمت کے ساتھ. آخری حربہ کیا ہوگا؟ جہاد ہی ہوگا. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں جہاد کروں، قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ لوگ کیا دینے لگے؟ زکوٰۃ دینے لگے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ سب کر لیں، یعنی دونوں گواہی دے دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنے لگے. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنے لگے. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے لگے. تو جب یہ سب کرنے لگیں گے تو ان کا خون اور ان کا مال ہم سے محفوظ ہو گیا. اب ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ان سے ہم جہاد قتال نہیں کریں گے. تین چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر. دونوں شہادتین، دونوں گواہی، اور دوسری چیز نماز، اور تیسری چیز زکوٰۃ. جب یہ کرنے لگے تب وہ مسلمان مانے جائیں گے، کیونکہ مسلمان سے قتال کرنا، جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے اوپر ہے میرے بھائیوں ساتھ. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، وہ انکار کرتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے یقین حقیقت میں اور چاہے مذاق کے روپ پر، تو دین اسلام سے نکل جائے گا. کیونکہ وہ چیز جو شریعت اسلامیہ سے ثابت ہو، دین اسلام سے ثابت ہو، اگر کوئی شخص اس کا مذاق میں انکار کرتا ہے تو کفر کر رہا ہے. کیونکہ اسلام یا اسلام کے احکامات یا شریعت میں جو کچھ ثابت ہے یہ مذاق کرنے کے لیے نہیں اتارے گے. اسی طریقے سے بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیثیں ایسی آئی ہیں
جن میں سخت دھمکی ہے، سخت وعید اور الٹیمیٹم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں میں اسی کو لوں گا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے سزا کیا بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حاکم وقت اگر چاہے تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دیش بدر کر سکتا ہے، ملک سے نکال سکتا ہے۔ حاکم وقت اگر چاہے تو ملک سے نکال سکتا ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو، بلکہ نکال دینا چاہیے، جیسا کہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، فی کل ابل صائمہ فی کل 40 ابنۃ لبون، ہر چرنے والے اونٹوں کے اندر اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہے تو اس میں ابن لبون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو ہم دیش بدل کریں گے۔ تو اسلامی بادشاہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو پہلے ان سے مانگے گا، انہیں سمجھائے گا، انہیں بتائے گا، ہے نا، اور اگر نہیں ادا کرتے تو انہیں ملک سے اپنے نکال بھی سکتا۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ سب سے اخیر بات زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اس کی اہمیت اس سے سمجھیں کہ اگر یہ اہم ترین عبادت اللہ کے یہاں نہ ہوتی، زکوٰۃ یہ اہم ترین عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں پر فرض نہ کرتا، بلکہ اسے اسلام کا رکن نہ بنا دیتا، نفل بنا دیتا، ہے کہ نہیں، نفلی عبادت کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے واجب کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کا رکن بتلایا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں سے۔ ابھی تو وقت ہے نا، آئیے تھوڑی دیر کے لیے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم چند آیات اور چند احادیث کو سنیں جن کے اندر ان لوگوں کو زبردست دھمکی دی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے جن کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ اپنے مال میں واجب زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، ان کو کتنی کڑی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مالدار مومنوں میں سے بنائے جو اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مالوں میں برکت کے لیے اللہ کے واجب حق کو زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جو دھمکی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دی ہے، اگر یقیناً غور سے سنا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے، دل لرز جائے گا، گھبرا جائیں گے، بالکل بے چین ہو جائیں گے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ جمع کرتے ہیں، خزانہ بنا کر کے، دھن اور دولت بنا کر کے اسٹاک کرتے ہیں، تھپی لگا رہے ہیں، سونے اور چاندی ہی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، روپے پیسے کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ سونے اور چاندی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اور وہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اگرچہ اسے آپ اسٹاک کیے ہیں، وہ خزانہ نہیں ہے، اس خزانے میں نہیں ہے جس خزانے پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دیا آپ رکھے رہے، چاہے جتنا رکھے رہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اس خزانے کی بات ہے
جن کے پاس سونے یا چاندی یا ان سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اموال زکویہ، زکوٰۃ کے اموال دھن، اس میں وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اسٹاک کر رہے ہیں، خزانے کے طور پر بنا رہے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں جو ان مالوں میں سونے اور چاندی میں واجب اور فرض زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا پتا چلا؟ وہ سونے چاندی کے مالک لوگ جو اپنے مالوں کی، اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، حالانکہ ان کے پاس اتنا سونا اتنا چاندی ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک، کٹھن سے کٹھن، سخت سے سخت عذاب کی دھمکی سنائی ہے۔ اس دھمکی کا ایک منظر، ایسے لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا، اس کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسی سونے اور چاندی کو جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے، جہنم کی آگ پر اسے گرمایا جائے گا۔ کس سونے اور چاندی کو؟ تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی سل بنا دی جائے گی، اور پھر اسے سونے اور چاندی یا جو بھی چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے ادا نہیں کرتا، تو اس کو جہنم کی آگ پر گرمایا جائے گا، تپایا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، لال کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اسی سل سے، اسی سونے اور چاندی یا زکوٰۃ کے اموال سے جن میں زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اور ادا نہیں کیا تھا، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بغل کو داغا جائے گا، اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ معمولی سزا ہے۔ جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے پیشانی کو، اس کے بغل کو اور اس کے پیٹھ کو خوب داغا جائے گا گرم سلاخوں سے، گرم لال تپائے ہوئے جہنم کی آگ پر تپائے ہوئے سلاخوں سے۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ معمولی ولڈنگ کرتے وقت، اے میرے سرائیہ کے بھائیوں، اللہ ہم سب کی جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ معمولی ولڈنگ کرتے وقت اگر چنگاری پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہ چنگاری اگر نازک جگہوں پر پڑ جائے اور اس میں تھوڑی سی گرمی ہو تو کیا حال ہوتا ہے۔ کیا حال ہوگا اگر ہمارے پاس مال ہے اور ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اسی مال کو جہنم کی آگ پر تپا کر گرم کر کے اللہ نہ کرے اگر بغل اور پیشانی اور بازو کو داغا گیا تو کیا حال ہوگا۔ موت بھی آنے والی نہیں ہے، وہاں دوائیں بھی نہیں ہیں، یہ عذاب ہے، یہ عذاب کے طور پر ہوگا۔ مفسرین کرام نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر بغل اور پیشانی اور پیٹھ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ کیونکہ اگر کوئی زکوٰۃ مانگنے آئے تو نہ دینے کا اشارہ انہی 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے ملتی ہے۔ آیا مسکین زکوٰۃ لینے کے لیے، پیشانی کو داغا جائے گا، دیکھ رہے ہیں آرہا پیشانی بنانے لگے، سب سے پہلے اثر کس میں پڑتا ہے؟ پیشانی پر۔ علماء نے کہا اس لیے پیشانی کا ذکر اللہ نے، یا آ رہا دیکھ رہے ہیں تو کنی کاٹ کے بغل ہو کے بھاگنے لگے، ہے نا، اس لیے بغل کا ذکر کیا، یا منہ پھیر کر کے بھاگنے لگے زکوٰۃ مانگنے والے سے، اس لیے پیٹھ کا ذکر کیا۔ سمجھ پائے آپ لوگ کہ نہیں سمجھ پائے؟ تو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ خزانہ ہے جو تم لوگوں نے خزانے کے طور پر اپنے لیے گن گن کے رکھا، اکٹھا کیا۔ فذوقوا بما کنتم تکنزون،
تو جو تم بطور خزانہ رکھتے تھے زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ لینے والے بھی تھے، لوگ غربت میں زندگی گزار رہے تھے، پریشان تھے، تمہیں ہم نے مال دیا تھا جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، لیکن تم نے اس کو تھپی لگا لگا کے رکھا اور تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اب اس سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا کا اندازہ لگائیے اور وہیں پر زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری وعید یہ کس آیت میں ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 جا کے پڑھ لیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر یہ عذاب ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا کا منظر کھینچا ہے اور بتلایا، دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دھن دیا ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اور زکوٰۃ نہ بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل اور مہربانی سے نوازا ہے، دیا ہے، اور واجب ہو رہی زکوٰۃ، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کا مال بچ گیا۔ آپ کو میں نے بتلایا زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے برکت ہونا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ظاہری طور پر مال گھٹتا ہے، لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا، کیونکہ اس میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، نمو ہوتا ہے، وہ مال پروان پاتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھمکی سنا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ نہیں ادا کیا، یہی مال گلے کا ہار بن جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ گنجا اژدہا بن جائے گا۔ گنجا، دو زبان والا، گنجا اس لیے کہ اتنا زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال ختم ہو جائیں گے، اور وہ گلے کا ہار بن کر کے کہے گا انا کنزکا انا کنزکا انا مالکا انا مالکا۔ یہ زکوٰۃ، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی وراثت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ نے بتلا دیا کہ ہو سکتا پڑوسی نہ جانتا ہو آپ کے پاس کتنا مال ہے، غریب نہ جانتا ہو، زکوٰۃ وصولنے والی کمیٹیاں یا حکومتیں نہ جانتی ہوں، چھپا لو بھائی، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کے بارے میں باخبر ہے۔ اللہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ خبردار۔ ادا کر رہے ہو کہ نہیں ادا کر رہے ہو، کتنا ادا کر رہے ہو، پورا حساب کر کے ادا کر رہے ہو یا تھوڑا موڑا ادا کر رہے ہو، کس لیے ادا کر رہے ہو، رب کی رضا کے لیے کہ دکھاوے کے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سونا دیا، چاندی دیا ہے نا، تو یہ سل بنا لیا جائے گا، یہ سونا اور چاندی سل بنا دیا جائے گا، اور پھر اسے جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، پھر ان کے پیٹھ کو، ان کے بغل کو، ان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ کلما بردت اعیدت له فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی رضا کی خاطر
زکات اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں۔ یہ پیٹھ اور بغل اور بازو اس دن داغا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب چمڑے جل جائیں گے اور یہ رکھے رکھے ٹھنڈا پڑ جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں رکھے رکھے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے گرما دے گا۔ یہ نہیں کہ رکھے رکھے چلملاتے رہے، ادھر حرکت کرتے رہے، بعد میں وہ سل جو بنایا سونے چاندی کا جہنم کے اوپر تپایا ہے نا، یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر فرصت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلما بردت، جب جب یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اعیدت، دوبارہ اسے گرم کر دیا جائے گا، دوبارہ اسے۔ اور جہنم کی آگ پر گرم کرنے کے لیے 2-4 دن کا وقت نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے، کون فیکون، ہو جا وہ چیز فوراً ہو جاتی۔ یہ کس دن کیا جائے گا؟ جس ایک دن کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن کس دن کے برابر ہوگا؟ دنیاوی سالوں میں سے 50 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنی زبردست دھمکی ہے میرے بھائیوں سے، ہے دھمکی کہ نہیں؟ یہ وہ ہمارے وہ مال جس کی ہم کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے، کم ہو جانے کے خطرے اور ڈر سے، زکوٰۃ واجب ہے لیکن ہم نہیں ادا کرتے، اسی مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، اور ہماری پیشانی کو، ہمارے بغل کو، ہمارے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اگر یہ ٹھنڈا پڑ گیا تو دوبارہ گرم کر دیا جائے گا۔ اور یہ کس دن کا معاملہ ہوگا؟ جس ایک دن کی لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے دھن دیا، مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو روز قیامت اسی مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے 2 زبان ہوں گے، اور اسی گنجے سانپ کو قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ وہ اپنے جبڑوں سے وہ سانپ اپنے جبڑوں سے اسے نوچے گا، ڈسے گا، کھائے گا، زہریلا ہے، صرف کاٹنے سے زہر بھی، اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیو ساتھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سایہ میں تشریف فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا و نقصان اٹھانے والے، کعبہ کے رب کی قسم، خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا حتی جلست، یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا، لیکن مجھے قرار اور سکون نہیں آ رہا تھا، میں ٹھیک سے بیٹھ نہیں پایا۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، ٹھیک سے بیٹھ نہیں پایا کہ اتنے میں اٹھ گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں، وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ آپ سے میں نے سنا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ بتلائیے وہ کون لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ دائیں بھی بھرا، بائیں بھی بھرا، آگے بھی بھرا، پیچھے بھی بھرا، بالکل مال کی تھپیاں لگائی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اونٹ والا، یعنی جس کے پاس اتنا اونٹ ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کوئی بھی گائے والا جس کے پاس اتنی گائے ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے، کوئی بھی بکری والا اگر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں
یہ اونٹ اور گائے اور بکریاں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو دنیا سے زیادہ انہیں قیامت کے دن موٹا کر دیا جائے گا۔ اگر 2 کنٹل کا اونٹ ہے تو اور زیادہ موٹا کر دیا جائے گا، اور ان جانوروں کو وہاں سینگ دی جائے گی اور کھر دیا جائے گا۔ اپنے سینگ سے اس مالک کو ماریں گے اور اپنے کھر سے اس مالک کو کیا کریں گے؟ رون گے، کچلیں گے۔ کس مالک کو؟ جس کے پاس اونٹ اور گائے بکریاں تھی اور اس نے زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ ان کو سینگ دیا جائے گا، اسی سینگ سے پٹک پٹک کے یہ اونٹ اور گائے بکریاں ماریں گی اور اسی کھر سے وہ انہیں کچلیں گی، رونیں گی، اور جب ان کا سینگ گھس جائے گا، مارتے مارتے کھر گھس جائے گا تو اللہ رب العالمین دوبارہ انہیں سینگ اور کھر دے دے گا، یہاں تک کہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ ہمیشہ لگاتار ان کو مارتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزاؤں کی چند جھلکیاں آپ اور اس کے علاوہ بہت ساری وعید ہے۔ پہلی بات تو زکوٰۃ جو نہیں ادا کرتا گویا وہ اسلام کے ایک رکن کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اللہ اسے کڑی سزا دے گا ہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو فقر و فاقہ اور محتاجی اور تنگ دستی سے بچا، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار ترین مومن اور مسلمان بنا، اور اخلاص کے ساتھ ہر عبادت کرنے والا بنا، اور قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔